ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں من تودع فاحسن الوضوء، جس نے اچھے انداز سے وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے آ گیا، فاستمع وانصت، پھر وہ خاموش رہا اور اس نے جمعہ کی بات کو سنا، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، اللہ تعالیٰ اس کے اور پچھلے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور اگر اس نے زیادہ ادب کا خیال رکھا تو 7 دن کی بجائے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، 3 دن اور بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز ادا کر لی، اب بھاگنے والی بات نہیں، جمعہ کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ من قال بعد ما یقضی الجمعہ، جس نے جمعہ پڑھنے کے بعد یہ ذکر کیا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یعنی یہ پڑھا سبحان اللہ العظیم 100 مرۃ، 100 مرتبہ، غفر اللہ له 100,000 ذنب، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1,00,000 گناہوں کو معاف کر دیں گے، والدیہ 24,000 ذنب، اور ماں باپ کے بھی 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ جمعہ کے بعد یہ بندہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس کی لاجک یہ کہ ایک تو جمعہ کے بعد سب کو بھاگی دوڑی پڑی ہوتی ہے، رش ہو جاتا ہے جوتے نکالنے میں اور پہننے میں اور گاڑیاں نکالنے میں، تو اگر زیادہ رش ہو تو لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو شریعت نے پسند کیا کہ جمعہ کے فوراً بعد بھاگنے کی بجائے اگر کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر کریں تو وہ دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچائیں گے۔ اس وجہ سے 1,00,000 گناہ معاف اور والدین کے 24,000 گناہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے۔ تو جمعہ کی نماز پڑھ کے بھی انسان اللہ رب العزت کی اس طرح سے جو ہے وہ ذکر کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی اسلام نے فرمایا، من قرأ بعد صلاۃ الجمعہ، جس شخص نے نماز جمعہ کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرات، 7 مرتبہ، اعاذہ اللہ بہا من السوء الی الجمعۃ الاخری، تو اللہ تعالیٰ آنے والے جمعہ تک گناہوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پچھلے گناہ بھی معاف، اور اگر جمعہ کے بعد 7 مرتبہ یہ 3 صورتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ تک بھی انسان کے گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو ملتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک میں کچھ اضافہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو روایت یوں پہنچی کہ جو یہ 3 صورتیں 7 مرتبہ پڑھے، اس کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد كل من آمن بالله واليوم الآخر، اور جتنے قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اچھا یہ صورتیں جس طرح مرد پڑھ سکتے ہیں، عورت نے تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے، غسل کرے، کپڑے بدلے، خوشبو لگائے، سورہ کہف بھی پڑھے، پھر بعد کی جو صورتیں ہیں، سورہ فلق ہے، الناس ہے، سورۃ الاخلاص ہے، تو اجر اس کو بھی اسی کا ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی کی۔ البتہ جمعہ کی نماز کے بعد مردوں کو چاہیے کہ اگر وقت ہو تو اپنے موتا کی طرف جائیں قبرستان میں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جن کو ایصال ثواب کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب کم ہوگا یا ان کے درجات بڑھیں گے، خوشی کا باعث ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ آدمی کو قبر دیکھ کر اپنی بھی آخرت کی طرف دھیان جائے گا۔ ہم لوگ اپنے مرنے کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں مکان بنانا ہے اور چمکانا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، ایک خاموش کالونی میں بھی ہمارا پلاٹ ہے، وہاں پہ گھر بنایا جائے گا، اتنا چھوٹا کہ انسان لیٹے گا تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکے گا، وہاں نہ بجلی ہوگی نہ کچھ ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قبر میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہم جتنا کریں گے تو قبر میں روشنی ہوگی، قبر جنت کا باغ بنے گی۔ تو جمعہ کے دن اس چیز کو پسند کیا گیا کہ انسان قبرستان میں جائے اور قبرستان کو دیکھے، قبروں کو دیکھے اور اپنے بھی انجام کو یاد کرے۔ تو فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما، جس نے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کی یا کسی ایک کی ان میں سے جمعہ کے بعد، غفر لہ وکتب بارن، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کا نام فرما برداروں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار اور یہ بندہ اپنے رب کا بھی فرما بردار۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت کی عنایت اتنی عام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن ان اعمال کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ان برکتوں کو سمیٹیں۔ چند وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں، عام طور پر روزانہ پڑھ سکتے آدمی، اور ان کے پڑھنے سے نام اعمال کے شروع میں اور نام اعمال کے اخیر میں نیکی لکھی جا سکتی ہے۔ وہ دعائیں بھی سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ، غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ، اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا۔ چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے، یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ دو عمل۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں۔ اور اب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ unparalleled loss، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی۔ یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے، کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر لانو نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال ہی نہ یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ وسبحان اللہ وآمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے
اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے، تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے، کچھ پڑھنا، لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا۔ کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے، میاں نہ ناراض ہو جائے، اولاد نہ فرمان نہ بن جائے، بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساس آج کل بہت ناراض ہے، اللہ اس کو راضی کر دے، یا میرے خاوند کا کاروبار نہیں چل رہا تو تنگ دستی کا خوف، جو خوف دل میں ہے، یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں، ڈاکو نہ آ جائیں، عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں، یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی تو جس چیز کا خوف دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم فرما دے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ کروٹ لینے پر وہ نعمت مل گئی کہ سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے، اور جو خوف دل میں لگا ہوا تھا اللہ رب العزت نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا۔ لمبی چوڑی اپنی تسبیحات کرنے کی بجائے ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسرا عمل کروٹ لیتے ہوئے، اس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور ابن سنی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دائیں یا بائیں کروٹ لے، ثم یقول، پھر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو جو بندہ کروٹ لیتے ہوئے یہ کہتا ہے، یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں، انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو کہ اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا، لا ینسنی فی ھذا الوقت اشہدکم انی قد رحمتہ، میں فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر رحمت فرما دی، وغفرت لہ، اور میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، کروٹ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہمارے لیے اس طرح راستے کھول دیے کہ ہم آسانی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور اب دو باتیں اور ہیں، مختصر سن لیجئے، کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، مغفرت کی امید رکھتا ہو، چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا، ان شئتم، اگر تم چاہو، انبأتکم، میں تمہیں بتا دوں، اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں سے سب سے پہلے کیا بات کہیں گے، وَأَوَّلُ مَا يَقُولُونَ، اور یہ اللہ کو کیا کہیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے، الاحباب احببتم لقائی، کیا تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا پسند تھا، فیقولون، ایمان والے جواب دیں گے، نعم یا ربنا،
اے پروردگار ہمیں آپ سے ملنا بہت پسند تھا، ہم دعائیں مانگتے تھے، اداس ہوتے تھے اور آپ کو ملنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ فیقول لما، اللہ پوچھیں گے کہ کیوں ملاقات مجھ سے کرنے کی تمہیں تمنا تھی؟ فیقولون، وہ جواب میں کہیں گے رجونا عفوک و مغفرتک، اللہ ہمیں آپ سے مغفرت اور